گانے بھی سنیں گے جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، شراب بھی پیئیں گے جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، زنا بھی کریں گے جنت ہاتھ سے نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے۔ نہ جنت اتنی مشکل ہے جتنا کہ تبلیغی جماعت والے بیان کر رہے ہیں، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا کہ تم بیان کر رہے ہو۔ جنت اللہ اکبر خدا کے کرم سے ملنی ہے، خدا کی عنایتوں سے ملنی ہے۔ اللہ اللہ، آپ اندازہ تو فرمائیں ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ آپ موت کو یاد کرو۔ آج ہر جوان جس کے موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ کے ساتھ جو گندگی بھری ہوئی ہے، ماں سے چھپا لوگے، باپ سے چھپا لوگے، بھائیوں سے چھپا لوگے، کیا اپنے نبی سے بھی چھپا لوگے؟ کیا اپنے خدا سے بھی چھپا لوگے؟ آج سود کے دھندے کر رہے ہو، انٹرسٹ کے دھندے کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھا لیا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جوا کھیل رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو۔ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ تو سب یزیدیت ہے۔ حسینی کہلا کر یزیدیت کر رہے ہو۔ آج توبہ کر لو، آج پلٹ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا۔ ایک حدیث پڑھ کے اس پہ کچھ تبصرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، بات مکمل سنیں۔ آپ اور میں رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے کم و بیش 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ اتنی دیر سے ہم دنیا میں آئے، کم و بیش کب؟ 1400 سال کے بعد۔ آئیے ذرا اس بندے کی زندگی سنیں جس نے رسول اللہ کے دور میں جنم لیا تھا، جو حضور کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں ایک جوان آتا ہے، دیہاتی جوان روتے ہوئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ حضور علیہ السلام کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ جب میرے آقا کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو تڑپ جاتے تھے، آقا کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک دیہاتی کے آنکھ میں رسول اللہ نے آنسو دیکھے، اور آنسو دیکھ کر کے اس سے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے باپ کا آج انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا ہے آقا، اور دیہات ہونے کی وجہ سے، دیہات میں رہنے کی وجہ سے میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا نہیں ملتا، میرے باپ کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس نے عرض کی، آقا نہ میرے باپ کو کوئی غسل دیتا ہے نہ کوئی کفن پہناتا ہے، یا رسول اللہ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے کرم فرمایا اور اس جوان سے کہا، ایک کام کر، ابو بکر و عمر کو ساتھ لے جا، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو حکم دیا، تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور ساری وہ رسومات جو آخری رسومات ہوتی ہے اسلام کے اعتبار سے اس کی ادا کرو۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسی ہستیاں اس کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب یہ دونوں اس دیہات میں پہنچے تو غسل دینے کے لیے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیوں کھسک گئی؟ کیونکہ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ وہ مرنے والا جو مرا تھا اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ خنزیر اور سور سمجھتے ہیں نا، کالا خنزیر کیسا لگتا ہوگا جسم انسان، دونوں نے جلدی اپنے آپ پہ رحم کر لو مسلمانوں۔ اللہ نے یہ زندگی عیش کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، پاپ کے لیے نہیں، جرائم کے لیے نہیں، زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں دی اللہ نے زمین پہ ہمیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تمہیں جو موت اور زندگی
زندگی پیدا کی ہے، اس لیے پیدا کیے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، تمہاری جانچ کرے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی اچھے عمل کے لیے ہے، کیرم کلبوں کے لیے نہیں، گالی گلوچ کے لیے نہیں، فلم اور سیریل کے لیے نہیں، عورتوں کے ساتھ پینٹنگ کرنے کے لیے نہیں، حرام لقمے کے لیے نہیں، آوارہ گردی کے لیے نہیں، اچھے عمل کے لیے آئے ہو زمین پر، اچھا عمل کرو۔ صدیق و فاروق نے جب اس شخص کا منہ کالے سور اور خنزیر کی طرح دیکھا، جلدی سے چادر ڈال دی، دونوں رو پڑے، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا۔ آج ہزار باتیں سن لوگ ہنستے ہیں، سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن وہ لوگ جو سچے رسول کو سچا مانتے تھے، ان کی تعلیم کو سچا مانتے تھے، ان کی آنکھوں میں عذاب کی آیتیں سن کر، عذاب کا ذکر سن کر آنسو آتے تھے، ان کو اپنی آخرت یاد آتی تھی۔ اللہ اکبر، دونوں نے چادر ڈال دی، چادر ڈال کے قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کا منہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، حضور ہم اس کو غسل کیسے دیں گے، اس کو کفن کیسے پہنائیں گے؟ جب یہ حادثے کی خبر اللہ کے رسول کو ہوئی تو میرے آقا بنفس نفیس خود چل کر تشریف لائے اس دیہات میں، اس کا منہ دیکھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا اس کا منہ درست کر دے، اس کا منہ سیدھا کر دے۔ اللہ کے رسول کا دعا کرنا تھا کہ اس کا منہ سیدھا ہو گیا، صحیح انسانوں کی طرح ہو گیا، پھر اس کو غسل دیا گیا، پھر اس کو کفن پہنایا گیا، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد کسی نے دھیرے سے کہا، ارے پہلے تو اس کا منہ سور کی طرح ہو گیا تھا، دفن کرنے سے پہلے ذرا چیک تو کر لو، ذرا دیکھ تو لو کہ ابھی کیسا ہے اس کا منہ، کیونکہ رسول اللہ کی دعا سے تو ٹھیک ہو گیا تھا، اب اس کا منہ کیسا ہے نماز جنازہ کے بعد۔ اب کفن ہٹایا گیا، جب دیکھا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ پہلے کی طرح پھر کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح پھر ہو گیا۔ صحابہ رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے، کیونکہ کسی کا منہ جنازے میں بگڑ جائے کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ اللہ اکبر، بیماری کی وجہ سے کسی کے منہ پہ سیاہی آ جاتی ہے تو گھر والے شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ میرے امام نے فرمایا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اللہ رحم کرے۔ آج چھپ چھپ کے تو گناہ کر رہے ہو، پتہ نہیں جنازے میں چہرے کیسے نظر آئیں گے، پتہ نہیں قبروں میں چہروں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے جب دیکھا، اصحاب مصطفیٰ نے دیکھا، اس کا منہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، آقا اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، اے جوان، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کو بے گناہ سزا نہیں دیتا، تو ہی بتا تیرے باپ کے کرتوت کیا تھے، تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے جنازے میں اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا۔ اس لڑکے نے، اس جوان نے کہا، یا رسول اللہ میرا باپ جب نماز کا وقت آتا تھا تو سو جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں غفلت کرتا تھا، سستی کرتا تھا۔ تب میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، جو نماز میں سستی کرے گا جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا۔ نماز میں سستی کرنے والوں کا منہ قیامت کے دن کالے سور کا ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دوسروں سے نفرت کرتے کرتے کیا خود سے نفرت کرنے لگ گئے؟ نفرتوں کے سفیر بنتے بنتے کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہ رہی؟ جب اللہ کے رسول کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جب اللہ کے رسول کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جب اللہ کے رسول کے کہنے پہ اسلام کو سچا دین مانا، تو حضور ہی کہہ رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، چہرے پہ پھنسی نکل آئے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے،
اللہ جب بے نمازی پن کی وجہ سے قیامت میں منہ کالے سور کی طرح کر دے گا، وہ منہ لے کر رسول اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ وہ منہ لے کر خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، مجھے معاف کرنا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ہزاروں کا مجمع ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس میں عشاء پڑھ کے آئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جلسہ کر کے جا کر فجر پڑھیں گے؟ عشاء پڑھے بغیر آئے، مغرب پڑھے بغیر آئے، عصر پڑھے بغیر آئے، ظہر پڑھے بغیر آئے، فجر پڑھے بغیر آئے، اور جب جائیں گے ایسے سوئیں گے کہ فجر کی نماز بھی ترک کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، ہم کس کا برا کر رہے ہیں؟ آج آپ لوگ کہتے ہیں مولانا روزی نہیں چل رہی ہے، بچی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، روزی نہیں چل رہی ہے، کسی نے کچھ کر دیا، بچہ غدار ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا، بہو منہ چلا رہی ہے، کسی نے کچھ کر دیا، گھر میں سکون نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ میرے بھائی سچ کہوں، صرف 2% لوگوں کو کسی نے کچھ کیا، باقی 98% لوگوں نے اپنے آپ ہی کو کچھ کیا، اس لیے کہ جب رسول اللہ نے فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کی روزی سے برکت ختم ہوتی ہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح، جادوگر کے جادو سے برکت گئی کہ تیرے بے نمازی پن کی وجہ سے برکت گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے سکون چلا جاتا ہے۔ تو جادو کی وجہ سے تیرے نیند سے سکون گئی، تیرے نیند سے سکون چلی گئی، یا پھر جو ہے تیرے نیند سے سکون گیا، یا پھر بے نمازی پن کی وجہ سے سکون گیا؟ آپ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ فرمایا گیا جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے جسم سے طاقت چھین لے گا۔ آپ بتاؤ جادو کی وجہ سے جسم کی طاقت گئی یا بے نمازی پن کی وجہ سے گئی؟ سارا کریا کرایا تو ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا، کسی نے نہیں کیا، ہم نے کیا، ہم نے اپنا بگاڑا خود کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اگر تم گناہ نہ کرو، تم ناشکرہ پن نہ کرو، آؤ امام علی مقام کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، اگر اچھے دن چاہتے ہو، سکون کے دن چاہتے ہو، اطمینان کے دن چاہتے ہو، روزی میں برکت چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پلٹو، ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارو، عہد کرو آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی، عہد کرو حرام لقمہ نہیں کھائیں گے، عہد کرو چہرے سے داڑھی مڑا کر کے کبھی گٹر میں نہیں پھینکوائیں گے، عہد کرو کسی عورت پر کبھی پاپ کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور بندہ یہ سوچ کر نظریں نیچی کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کے لیے جنت نعیم بے حساب لکھ دیتا ہے، اس کو جنت نعیم کا بے حساب مستحق قرار دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح، اور اگر کوئی بندہ کسی عورت پر نظر ڈالے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، آپ اندازہ فرمائیں کہاں ہیں ہم اپنی بگاڑ رہے، گناہ کر کے کسی کو نہ کبھی فائدہ ہوا ہے نہ ہمیں کبھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک آخری بات اور بات ختم، اللہ اکبر، توبہ کر لو، پلٹو، واپس آؤ، گناہ میں سکون نہیں، جہاں گناہ وہاں فنا، بربادی ہے، تباہی ہے، گناہوں سے تباہی۔ آؤ پلٹ کر آؤ، توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب کیا؟ اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ آپ کہیں گے نہیں حضرت ہم تو بہت گنہگار ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بات کہتا ہوں امید کے طور پہ، دیکھو اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا، کروڑوں مائیں مل کر ہمیں جو پیار نہیں دے سکتی اس سے زیادہ ہمارا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ معاف کرے گا۔ جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا منظر شیطان دیکھے گا، شیطان کو پہچانتے ہو نا؟ بولو بھئی شیطان کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ اس کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا مجرم کون؟ بولو بھئی کون؟ پہچانتے ہو نا؟ شیطان، جو دنیا میں زنا ہو رہا ہے، پاپ ہو رہے ہیں، جھوٹ ہو رہے ہیں، حرام کاریاں ہو رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کس کے بہکانے سے ہو رہی ہے؟ شیطان کے بہکانے، یہی تو ہے نا؟ شیطان کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا پاپی ہے نا؟ لیکن جب قیامت میں اللہ کی رحمت دیکھے گا تو وہ اپنی منڈی، اپنا سر اچکا کر کے وہ بھی بتائے گا کہ میں بھی ہوں۔ جب سب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور شیطان کہے گا اللہ میرا مسئلہ بھی حل کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر۔ کتنا بڑا مجرم؟ دنیا کا سب سے بڑا مجرم جسے شیطان کہتے ہیں۔ فرعون کو فرعون کس نے بنایا؟ بولو بھائی شیطان۔ نمرود کو کس نے ورغلایا؟
یعنی بڑے بڑے پاپیوں کو جو پاپی بنائے وہ کون؟ یعنی یہ کہہ لیں کہ دنیا کے بگاڑ کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ شیطان ہے نا، ٹھیک، لیکن وہ بھی کہے گا قیامت کے دن اللہ میرا مسئلہ حل کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے تجھے معاف کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، توجہ کر، جو خدا شیطان کی معافی کے لیے دروازہ بند نہ کرے، توجہ تو کرے، میرا اللہ کیسا ہے، میرا رب کیسا ہے، جس خدا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ خدا کیسا ہے؟ فرمائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا، ابھی بھی انکار نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ ہے کہ اب بھی ایک سجدہ میرے آدم کو کر دے، میں تجھے معاف کر دوں، اب بھی تیری معافی ہے۔ یہ روایت میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ امام المتکلمین کی کتاب علامہ نقی علی خان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب سے۔ اللہ فرمائے گا اب بھی تجھے معاف کرتا ہوں، بس میرے آدم کو ایک سجدہ کر۔ لیکن جو پھر اللہ تو اللہ ہے، رحمت یوں اعلان کرتا ہے، پھر غیرت کا اظہار یوں کرتا ہے کہ خدا، ٹائم ہو گیا، اشارے نئے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اچھا جی جی، اللہ فرمائے گا میرے آدم کو سجدہ کر، معاف کر دوں۔ کتنے بڑے مجرم کو ایک سجدہ، ایک شرط، معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ جب فرمائے گا کہ آدم کو سجدہ کر، وہ کہے گا نہیں کرتا، فرمائے گا جا جہنم میں۔ تو جو اللہ شیطان کو موقع دے معافی کے لیے، جو شیطان کو موقع دے، وہ ہم کو موقع نہیں دے گا؟ ہم تو اس کے محبوب کی امتی ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ ہم میں کوئی شیطان نہیں ہے، ہم انسان ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ کے امتی ہیں۔ معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ توبہ کان کھینچنے، گال پیٹنے کا نام نہیں۔ توبہ کا مطلب کیا؟ اللہ سے عہد کرو اب گناہ نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا گناہ، اور پھر اس پہ قائم رہو۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اتنے بڑے بڑے دنیا کے پاپی لوگوں نے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں، بہت بڑے ولی تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، فرماتے ہیں میری جوانی کا دور تھا، میں دریا کی سیر کے لیے گیا، جب میں دریا کی سیر کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک جوان آیا، وہ جوان اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت، دونوں آئے دریا کی سیر کے لیے۔ میں بیٹھا ہوا تھا دریا کی سیر کے لیے، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، وہی پارک میں جانا، سیر کے لیے جانا یہ کوئی بری بات نہیں، بزرگان دین جاتے تھے، لیکن لوگوں کے اور ان کے جانے میں فرق کیا تھا کہ لوگ گناہ کرتے تھے، وہ جا کر اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری بیٹھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں آئے دریا کے کنارے بیٹھے، اس نے جو ہے وہ اپنا گانے کا بجانے کا آلے نکالے اور بجانے لگے، کھانے کی چیز نکالی کھانے لگے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے کھانے کو دیا اور پھر شراب بھری اور شراب پینے لگے اور گانا گانے لگے تو مجھے شراب دیا۔ میں نے کہا میں شراب نہیں پیتا، یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں، جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اس کا منہ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو قبر میں قبلے کی طرف نہیں ہوگا، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا، اور وہ قیامت میں اٹھے گا تو اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے مذہب میں شراب حرام ہے، ہم شراب نہیں پیتے۔ اس نے شراب روک لیا اور گانا گانے لگے۔ جب وہ گانا گا کر بند کر دیے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اے جوان کیا تجھے کوئی گانا آتا ہے؟ تو گانا گانا جانتا ہے؟ تو میں نے کہا میں اس سے اچھا جانتا ہوں، میں اس سے اچھا جانتا ہوں، گانے کا نام نہیں لکھا، میں اس سے اچھی چیز جانتا ہوں، اس سے اچھا جانتا ہوں۔ کہا کیا جانتا ہے ذرا گا؟ تو حضرت ذوالنون کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اور قرآن تو پھر قرآن ہے،
جب کوئی دل سے قرآن پڑھتا ہے تو پھر اچھے اچھوں کا پیتا پانی ہوتا ہے، دل پگھلتے ہیں۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ نوجوان تو اٹھ کے بھاگ گیا، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی آئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا ذوالنون ہوں۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن ہے اور یہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا ہے۔ اس لڑکی نے کہا میں توبہ کرتی ہوں، کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں، آج کے بعد نہ شراب، نہ گانا، نہ کسی نوجوان کے ساتھ تنہائی۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی میری نظر سے ہو گئی غائب۔ توبہ کس نے کرائی؟ کس نے کرائی؟ ذوالنون مصری جیسے ولی نے۔ کس کو کرائی؟ ایک آوارہ، شرابی، گانے والی، پاپی، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی لڑکی کو توبہ کرائی۔ اور اس لڑکی نے ایک بار توبہ کی، پھر وہ چلی گئی کہیں، وہ اس کا اپنا معاملہ تھا، وہ چلی گئی۔ ذوالنون کہتے ہیں ایک بار میں حج کو گیا، کعبے کا غلاف پکڑ کے میں دعا کر رہا تھا، اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ ایسے میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت آئی اور کعبے کا غلاف پکڑا اور غلاف پکڑ کے کہا مولا تو دیکھتا نہیں، مولا تو سب دیکھنے والا ہے، تو دیکھتا نہیں میرا حال کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کا انتظام کر، میں تیری مہمان ہوں، میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ تو آواز جانی پہچانی لگی تو میں نے اس طرف توجہ کی تو میں نے کیا دیکھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ آسمان سے جو ہے وہ جنتی پھل اترتے ہوئے میں نے دیکھے، اس نے اس میں سے انگور نکالا، منہ میں ڈالا، اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا بڑی بھی تو کون ہے؟ تیرا مرتبہ کیا بلند ہے کہ تو ایک آواز لگائے تو جنت کا کھان تیرے لیے اترتا ہے، تو کون ہے؟ تو اس بوڑھی نے کہا مجھے جانتا نہیں، مجھے جانتا نہیں ذوالنون، میں تجھے پہچان گئی، مجھے جانتا نہیں۔ ذوالنون مصری نے کہا میں تو تجھے نہیں جانتا، میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا برسوں پہلے دریا کے کنارے سیر کو گئے تھے، ہاں وہاں ایک لڑکا لڑکی آئے تھے پاپ کرنے کے لیے، گانا بجانا، شراب کے لیے، ہاں اس لڑکی نے تیرے ہاتھ میں توبہ کی تھی، ہاں تو وہ میں ہی تو ہوں، وہ میں ہی تو ہوں۔ ذوالنون نے کہا تجھے یہ مقام مل گیا، تجھے یہ مرتبہ مل گیا۔ تو اس وقت اس لڑکی نے کہا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو اس کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف دوڑ کے آتی۔ میں نے سچی توبہ کی، میرے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کیا۔ آج ہی کی بات نہیں ذوالنون، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میرے لیے آسمان سے کھانا نازل، یہ ہے سچی توبہ کی برکت۔ آؤ میرے بھائیوں توبہ کرو، گناہوں سے ہجرت کرو، نکلو، بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کر لو۔ امید ہے اگر بدل گئے دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی، اور اگر نہیں بدلے، نہیں تبدیل کیا اپنے آپ کو، تو یاد رکھنا مرنے کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ آج سے عہد کر لو، سردی گرمی بارش کچھ ہو نماز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ۔ آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، آپ کے رتبے
بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں بخش دو